السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ 14ویں قسط 21 شوال المکرم 1442 ہجری 3 جون 2021۔ بیت المقدس کے مقدس مقامات میں قبۃ الصخرہ والی جو چٹان ہے وہ مقدس کیوں ہے؟ اس کی اہمیت مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے نظر میں زیادہ کیوں ہے؟ اس کی حیثیت ان تینوں آسمانی مذاہب کے نظر میں کیوں ہے؟ کیونکہ چٹان مسلمان، عیسائی اور یہودی ان تینوں کے نظر میں ایک بڑی اونچی حیثیت رکھتی ہے۔ مستقبل میں جو بڑے بڑے انقلابی واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی حد تک اس چٹان سے ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کے لیے قربانی دینے والے مظلوم فلسطینی مسلمان جو قید کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دردناک حالات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بڑی تعداد میں جو شہادت کا جام پی چکے ہیں، ایک بڑی تعداد کے اندر جیل کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ان کو یہودیوں کی طرف سے، ظالموں کی طرف سے جو دردناک سزا دی جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ ابو غریب جیل جو ہے، جس کے اندر مجبور اور بے بس جو فلسطینی قیدی ہیں، ان کو الگ کرنا، عراق کے حالات کو، فلسطین کے حالات کو الگ کر کے دیکھنا، یہ بڑی غلطی ہے۔ اس جیل میں انسانی تذلیل اور تمسخر کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے جو نگراں ہے، اس جیل کی جو نگراں ہے، اس کا جو انچارج ہے اور یہ بڑے عہدے پر جو فائز ہے، وہ ایک یہودی عورت ہے جس کا دل بڑا سخت ہے، متشدد ہے، ظالمانہ سلوک کرنے والی ہے، بڑی خطرناک زہریلی عورت ہے۔ اس کے اندر ایک مسلمانوں کو تکلیف دینے کا جنون سوار ہے، اور ایسے مظالم اس جیل کے اندر مسلمانوں پر ڈھایا جا رہا ہے جس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ وہاں پر فلسطینی نوجوانوں کے منہ پر پاخانہ اور گوبر کے تھیلے باندھے جاتے ہیں، اور الیکٹرانک کے ذریعے سے ان کے عضو مخصوص کے اندر تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ایسی سزا دی جاتی ہے جس سے انسانیت شرما جائے، اور ان پر تمام زہریلے جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چوہے ہے، چھپکلی ہے، بڑے بڑے زہریلے جانور ان قیدیوں پہ چھوڑ کر ان قیدیوں کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، مختلف قسم کے ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ آخرکار ان قیدیوں کو یہودیوں کے ایک ایک مقتول کے بدلے ان کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی سزائیں ان کو دے رہے ہیں جو فلسطینی مسلمان مسجد اقصیٰ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ القدس جس طرح اہم تاریخی اور قدیم ترین اسلامی آثار پر مشتمل ہے، اس حساب سے موجودہ دور کے مسلمان ان کی طرف توجہ نہیں دی، اور آج یہی حال رہا تو بہت بڑا مسئلہ رہے گا۔ عوام تو چھوڑیے، خواص بھی اس کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ نتیجہ یہ ہے، ایک چھوٹی سی مسجد کے لیے اتنی بڑی جو قربانیاں فلسطین کے مسلمان دے رہے ہیں اور اپنی جان کی بازیاں لگا رہے ہیں، یہ صرف مسجد اقصیٰ فلسطین کے مسلمانوں کا سرمایہ نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصیٰ سارے عالم اسلام کے لیے مقدس ترین مقام ہے اور مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ 54 ممالک میں رہنے والے 1.25 ارب مسلمان کی مشترکہ میراث ہے۔ اس کا تحفظ ہر اس شخص کا فرض ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ احادیث میں ذکر کیا گیا ان پیشن گوئیوں پر وہ سچا ایمان رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو قیامت سے پہلے ہو کر رہیں گے، اور پوری کائنات اس کو دیکھ کر رہے گی،
اور ان حالات کی ابتدا اور انتہا بھی مسجد اقصیٰ سے ہی ہونے والی ہے۔ اس چٹان کے متعلق بحث کا آغاز کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کا اطلاق کیا اس چٹان پر بھی ہوتا ہے، کیا صرف مسجد اقصیٰ پر ہوتا ہے؟ یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا اطلاق ان تمام مقدس مقامات پر ہوتا ہے جو مسجد کے لیے وقف کر دی گئی ہیں، اور مسجد کے لیے جو چیزیں وہاں پہ بنائی گئیں، مسجد کے صحن میں جو مختلف چیزیں ہیں، ان تمام فصیل پر، اس تمام احاطے پر مسجد اقصیٰ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کا یہ سبز گنبد جو ہے، جہاں محراب ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ زرد گنبد والی حسین عمارت جو حال سے ذرا آگے مسجد اقصیٰ کے صحن میں واقع ہے، ایک اونچے اور وسیع چبوترے پر قائم ہے، اپنی خوبصورتی اور شان و شوکت کے اعتبار سے اس قابل ہے کہ دنیا کا 8واں عجوبہ شمار کیا جا سکے۔ تاج محل محض ایک شاہانہ شوق اور فانی عشق کی یادگار ہے، جبکہ گنبد قبۃ الصخرہ ایک بلند نظر ہے اور اعلیٰ مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ آج تک اس عظیم سوچ کی ترجمانی کوئی نہیں کر سکا، جس کے پیش نظر وہ جلیل القدر تابعین نے اس کی تعمیر کی نگرانی کو قبول کر لیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ نہر زبیدہ اور قبۃ الصخرہ وہ دو ایسے عظیم الشان اسلامی آثار ہیں جنہیں اگر اچھی نظر سے دیکھا جائے، جس پہلو سے بھی پرکھا جائے، یہ دنیا کے ممتاز ترین انسانی تعمیرات اور کاوشوں کا معیار پر پورا اتر سکتے ہیں، بلکہ دونوں اپنے مقصدیت اور پس منظر میں دوسرے دنیا بھر کے ساتوں عجائب پر فوقیت رکھتے ہیں، مگر اہل مغرب نے اپنے تعصب اور اپنی دشمنی کی وجہ سے ان مقامات کو عجائب میں شمار نہیں کیا۔ مسجد اقصیٰ کا مصداق اس کی 4 دیواری پر مشتمل وہ تمام خطے پر ہوتا ہے جو اس کے نام پر وقف کیا گیا ہے۔ البتہ پھر اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، کچھ نماز پڑھنے کے لیے متعین ہیں، کچھ تعلیم کے لیے، دیگر مقاصد کے لیے۔ اسی طرح مسجد اقصیٰ کا اطلاق اس مکمل 4 دیواری پر ہوتا ہے۔ اس 4 دیواری میں یوں تو بہت سی عمارتیں ہیں، مدرسے، واعظ و نصیحت کی جگہ، درس و تدریس کی جگہ، خانقاہیں، چبوترے، کتب خانہ، اسلامی عجائب گھر، سبیلیں، کنویں، باغیچے وغیرہ، لیکن ان میں 2 عمارتیں اہم ہیں۔ ایک قبلے کی جانب واقع سبز رنگ کا گنبد جہاں محراب داؤد ہے، جسے بعض لوگ مسجد عمر بھی کہتے ہیں، اور دوسرا مسجد اقصیٰ کے صحن میں موجودہ و مشہور زرد گنبد جس کے نیچے ایک چٹان ہے جو ایک قدرتی غار کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ 2 مقدس مقامات بڑے اہمیت اور بہت ہی زیادہ اہمیت کے قابل ہیں۔ ان مقدس مقامات کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔